بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا کا چیپٹر نمبر 9، ٹھاکر گاؤں اور ہلی میں قتل و غارت۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ عوامی لیگ کے دہشت پسندوں نے وسط مارچ 1971 میں اپنے تاریک اور منحوس سائے ضلع دیناج پور کے قصبے ٹھاکر گاؤں میں ڈالے۔ مہینے کے آخری ہفتے میں غیر بنگالیوں کی نسل کشی کا جنون پوری طرح پھیلنے سے پہلے بنگالیوں کے ہاتھوں غیر بنگالیوں کی مار پیٹ کی وارداتیں گلی محلوں میں ہونے لگی تھیں اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ پولیس عوامی لیگ کے باغیوں کے ساتھ جا ملی تھی۔ مارچ 71 کے آخری ہفتے میں اور اپریل کے پہلے پندرواڑے میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغی عوامی لیگ کے لوگوں سے جا ملے تھے اور انہوں نے غیر بنگالیوں کے لیے دہشت اور موت کے دروازے کھول دیے تھے۔ تقریباً 3000 معصوم لوگوں کو وحشت اور درندگی کا نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ٹھاکر گاؤں میں موجود غیر بنگالیوں کی آبادی میں 2/3 لوگوں کا صفایا کر دیا گیا۔ ان کے گھروں کو لوٹا گیا اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ قاتلوں نے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جلتے ہوئے گھروں میں پھینک دیا۔ غیر بنگالی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر ان کی آبرو ریزی کی گئی۔ کچھ حاملہ غیر بنگالی عورتوں کو سنگینیں ماری گئیں اور ان کے مردہ پیدا ہونے والے بچوں پر ڈنڈے برسائے گئے۔ نمایاں غیر بنگالیوں کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ان کی لاشوں کو بڑے بڑے بانسوں پر لٹکایا گیا۔ پاکستانی فوج نے 15 اپریل 1971 کو ٹھاکر گاؤں کا انتظام دوبارہ سنبھالا۔ 21 سالہ محمد سہیل تنویر ایک ذہین طالب علم تھا اور اپنے باپ کے ساتھ رحمت گنج ٹھاکر گاؤں اپنے گھر میں رہتا تھا۔ دسمبر 1971 میں سہیل کسی طرح نیپال چلا گیا اور جنوری 74 میں کراچی پہنچا۔ اس نے بنگالی باغیوں کے ہاتھوں اپنے والد محترم کے قتل کی روداد ان الفاظ میں سنائی: میرے ابا ٹھاکر گاؤں میں مسلم لیگ کے ممتاز لیڈر تھے۔ انہوں نے بنیادی جمہوریت کے نظام میں ایک ممبر ہونے کے حوالے سے برسوں عوامی خدمت کا کام کیا تھا۔ بنگالی اور غیر بنگالی ان کی یکساں عزت کرتے تھے۔ ہم ٹھاکر گاؤں میں 18 برسوں سے رہ رہے تھے اور بنگلہ زبان بڑی اچھی طرح بول لیتے تھے۔ میرے ابا نے تجارت میں کافی ترقی کی اور ہم نے کچھ جائیداد بھی خریدی۔ وہ شہر میں بہت سے خیراتی اداروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مارچ 71 کے آخری ہفتے میں موت اور تباہی کے طوفان نے ٹھاکر گاؤں کے غیر بنگالیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کئی ہزار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے ابا علاقے کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 غیر بنگالی اور ایک بنگالی دوست بھی تھے۔ جو ہی وہ مسجد سے باہر نکلے، بنگالی باغیوں کے قاتل ہجوم نے ابا اور ان کے تینوں دوستوں کو مسجد کے دروازے پر ہی قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو مسجد میں پھینک دیا۔ ساتھ ہی گرد و نواح کے تمام غیر بنگالیوں کا صفایا شروع کر دیا۔ میں اور میرے خاندان کے لوگ ابا جان کے خدا ترس بنگالی دوست کی مدد سے اس قتل عام سے بچ گئے۔ پاکستانی فوجیوں کو غیر بنگالیوں کی لاشیں اکٹھا کرنے اور ان کو مناسب طریقے سے دفن کرنے میں کچھ دن لگ گئے۔ انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر غیر بنگالیوں کے جلے ہوئے گھروں سے برآمد ہوا تھا۔ ٹھاکر گاؤں میں عوامی لیگ کے قاتلوں کو یہ ہدایات تھیں کہ وہ تمام بالغ غیر بنگالی مردوں کو قتل کر دیں۔ یہ بات 50 سالہ افضل صدیقی نے بتائی، جن کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ٹھاکر گاؤں میں کیے گئے قتل عام کی بھینٹ چڑھ گئے۔ انہوں نے 1947 میں کلکتہ سے مشرقی پاکستان ہجرت کی تھی اور 1960 کے عشرے کے وسط میں وہ ٹھاکر گاؤں میں آباد ہوئے۔ انہیں جنوری 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ افضل نے بتایا کہ وہ مارچ 1971 میں کیے گئے غیر بنگالیوں کے قتل عام سے اس لیے بچ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خشک اور پانی کے بے آب تالاب میں چھپا لیا تھا جو ان کے گھر رحمت گنج سے زیادہ دور نہیں تھا۔ افضل صدیقی نے بتایا: میں گھریلو استعمال کی چیزیں فروخت کرنے والا ایک کمیشن ایجنٹ تھا۔ میرے 3 بچے مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ میری بنگالی بیوی کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ مارچ 71 کے اوائل سے ہی ٹھاکر گاؤں میں بنگالی دہشت گردوں نے غیر بنگالی لوگوں کو ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، لیکن مارچ کے آخری ہفتے میں تو قاتلوں نے تباہی مچا دی اور ٹھاکر گاؤں میں بسنے والے غیر بنگالیوں کی ایک بڑی آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میں اس وقت اپنے گھر سے باہر تھا جب قاتل دستے نے میرے گھر پر حملہ کیا، اسے لوٹا، میرے 2 بیٹوں کو قتل کیا اور میری نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا۔ جب میں گھر آیا تو اپنے گھر کو جلتا ہوا پایا۔ میرے دونوں بیٹوں کی لاشیں گھر کی دہلیز پر پڑی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ قاتل گنڈے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے پلٹیں گے، میں خشک تالاب کے غار نما سوراخ میں گھس گیا اور اسے پتوں سے ڈھانپ لیا۔ جو ہی فوج کی طرف سے باغیوں کو شکست دی گئی، میں اس قبر سے باہر نکلا۔ شاہدین کے مطابق ٹھاکر گاؤں میں رہنے والے 9000 غیر بنگالیوں میں سے اپریل مارچ 1971 کے قتل عام سے صرف 150 افراد زندہ بچ سکے تھے۔
ایک غیر بنگالی فوجی میجر نے تقریباً 72 گھنٹوں تک 1000 بنگالی باغیوں کو روکے رکھا۔ جب اس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تو اس نے خنجر کے ساتھ حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور ایک ہیرو کی طرح جان دی۔ قاتل ہجوم نے میجر صاحب کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا اور لاشوں کو اپنی فتح کی ٹرافیوں کے طور پر گلی کوچوں میں گھسیٹتے رہے۔ حملہ آور ہجوم کی قیادت عوامی لیگ کے مقامی لیڈر، مقامی انتظامیہ کے سربراہ کا بیٹا اور پولیس کے افسران کر رہے تھے۔ ہلی ضلع دیناج پور کے دوسرے قصبوں ہلی، پھلباڑی، جمال گنج، پوچھ گڑھ اور چورکائی وہ قصبے تھے جہاں مارچ 1971 کے دوسرے پندڑوالے اور اپریل کے تیسرے ہفتے کے درمیان بنگالی باغیوں نے غیر بنگالیوں کو مجموعی طور پر ختم کر دیا۔ ان 4 قصبوں میں مارے جانے والے غیر بنگالیوں کی تعداد کا اندازہ 3 سے 4 ہزار تک ہے۔ ٹائمز آف لندن نے اپنی اشاعت 6 اپریل 1971 میں لکھا، ہزاروں بے یار و مددگار بہاری مسلمان مہاجرین جو تقسیم ہند کے بعد مشرقی بنگال میں بس گئے تھے، ان کے متعلق اطلاعات ہیں کہ انہیں ناراض بنگالی قوم پرستوں نے پچھلے ہفتے کے دوران قتل کر دیا۔ قتل عام سے متعلق حقائق کی تصدیق ان بہاری مسلمانوں نے کی ہے جو اس ہفتے سرحد پار کر کے مغربی بنگال آئے ہیں، اور ان ٹیکنیشین نے بھی کی ہے جس نے ہلی کے مقام سے سرحد پار کی ہے۔ اس نے بتایا کہ صرف شمال مغربی قصبے دیناج پور میں سینکڑوں غیر بنگالی مار دیے گئے ہیں۔ اکٹھی کی گئی عینی شہادتوں کے مطابق زیادہ تر قتل و غارت ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور عوامی لیگ کے مسلح دہشت گردوں نے کی تھی۔ یہاں پر بھی غیر بنگالیوں کو ختم کرنے کا طریقہ کار وہی تھا جو آپریشن لوٹو، قتل کرو اور جلا دو کے تحت بنگالی دہشت گردوں نے دیناج پور اور پاروتی پور میں اپنایا تھا۔ قدم بڑھاتی پاکستانی فوج کے مقابلے میں یہ دہشت پسند بنگالی قوم پرست پسپا ہوتے ہوئے بھارتی پناہ گاہوں میں جا چھپے اور جاتے ہوئے کئی ایک نوجوان غیر بنگالی عورتوں کو بھی ہانک کر ساتھ لے گئے جن کو انہوں نے دیناج پور اور ضلع کے دوسرے مقامات سے اغوا کیا تھا۔ ہلی کا سرحدی قصبہ بہت دنوں تک بنگالی باغیوں کے لیے بھارت فرار ہونے کا راستہ بنا رہا۔ ان بدقسمت پکڑے جانے والی لڑکیوں میں کچھ پنجابی اور پٹھان خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے جان پر کھیلتے ہوئے اپنے پکڑنے والوں کے چنگل سے آزاد ہونے اور دلیرانہ طور پر بھاگ جانے کا فیصلہ کیا، مگر باغیوں نے ہلی کے مقام پر انہیں مشین گنوں سے بھون دیا۔ یہ باغی جس وقت ہلی میں تھے تو انہیں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ذریعے اسلحہ اور بارود کی امداد ملتی رہی۔ پھلباڑی، پونچھ گڑھ، جمال گڑھ اور چورکائی میں غیر بنگالیوں کا خاتمہ وسیع طور پر بے رحمانہ انداز سے کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کچھ غیر بنگالی جن کا تعلق بہار سے تھا بھارتی سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح وہ عوامی لیگ کے دہشت گردوں کے موت کے شکنجے سے بچ گئے۔ بھارتی پولیس اور فوجیوں نے ان کو پکڑ لیا اور یقین کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض بھارتی جیلوں میں دم توڑ گئے۔ عینی گواہوں نے اطلاع دی ہے کہ مارچ اپریل 71 کے قتل عام میں پونچھ گڑھ کے رہائشی 5000 غیر بنگالی افراد میں سے زندہ بچ جانے والوں کی تعداد 5% سے زیادہ نہ تھی۔ عوامی لیگ کے لوگوں، ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور بھارت کے دراندازوں نے مل کر پونچھ گڑھ میں غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا۔ ایسٹ پاکستان ریفیوجیز ایسوسی ایشن کے صدر وراثت حسین نے 20 جون 1971 کو برطانوی پارلیمنٹ کے وفد کی ڈھاکہ آمد پر یادداشت پیش کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد بہار اور ملحق علاقوں سے 50,000 سے زیادہ مسلمان ضلع دیناج پور کے علاقوں بیر گنج، مانک پارا، شتاب گنج، صاحب گنج، دیوی گنج اور سال گنج آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہ کہ مارچ اپریل 71 میں برپا کیے گئے قتل عام میں ان میں سے بمشکل 150 افرادی زندہ بچے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ غیر بنگالی اس قتل عام میں مارے گئے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔